وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے، اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اس رب کائنات کا شکر گزار ہوں، بلکہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں۔ بس یہ کہوں گا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس لیے کہ گزشتہ مہینوں میں مدرسہ اور خود میں جن حالات سے دوچار رہے، لگتا نہیں تھا کہ ہم اپنے اس معہد میں جیت پور میں واپسی کر پائیں گے۔ یہ یقیناً اس اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے جس اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے آسمانوں کو قائم کیا، جس نے ساتوں زمینوں کو فرش بنایا، اور جس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ ہم اس اللہ رب العزت کے بے انتہا شکر گزار ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں اپنے اس معہد کے سرپرست محترم حضرت اقدس مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم نقشبندی، استاد حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، نائب صدر جمعیت علماء ہند کا خاص طور سے شکر گزار ہوں، جن کے قیمتی مشوروں نے ہمیں بے انتہا مضبوط کیا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اسی طرح میں اپنے اس مدرسے کے، اس معہد کے نگراں حضرت اقدس حضرت الاستاذ مولانا مفتی نادم صاحب دامت برکاتہم کا، مولانا عبد الملک صاحب دامت برکاتہم کا، اور ہمارے درمیان میں آج ہمارے ایک اور استاد تشریف فرما ہے مولانا توحید صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے سینئر استاد بھی ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہمارے دارالعلوم کے دیگر اساتذہ ہیں جن کے قیمتی مشوروں نے ہمیں ہمت دی اور حوصلہ بڑھایا۔ میں ان سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی کہ آپ نے دعائیں کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس معہد میں کام کرنے کے لیے قبول کیا اور دین کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پوری زندگی دین کے کاموں میں اپنی رضا کی نیت سے لگائے رکھے۔ آج میں اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہر سال کی طرح ہمارے جو معہد کا نظام ہے کہ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند سے اساتذہ کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ الحمدللہ معہد کے طلباء کا امتحان لیتے ہیں، تو آج بھی اسی ترتیب کے مطابق ہمارے درمیان میں دارالعلوم دیوبند کے کئی اساتذہ تشریف لائے اور ان حضرات نے اپنا وقت فارغ کیا۔ میں شکر گزار ہوں، اور بچوں کا انہوں نے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے، اور جس ادارے سے ان حضرات کی نسبت وابستہ ہے، جس کے نام پر ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی طرح دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں زیادہ تمہیدی بات نہیں کروں گا، بس ایک دو بات معہد کے تعلق سے مجھے ذکر کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے اس معہد کو صرف اس لیے شروع کیا تھا اکابر کے، بڑوں کے مشورے سے، کہ ہم طلباء کی تعلیم اور تربیت پر محنت کریں گے، اس پر توجہ دیں گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس پر قائم ہیں اور اپنے بڑوں کی ہدایات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، چوک ہوتی ہے، ہمارے بڑے متوجہ کرتے ہیں، ہم ان غلطیوں کو ٹھیک کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میں اپنے معہد سے تعلق رکھنے والے تمام احباب تک، محبین اور مخلصین تک بڑے صاف لفظوں میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب معہد کو شروع کیا تو باضابطہ ایک دستور العمل متعین کیا جو 32 صفحات پر مشتمل ہے، میرے آفس میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ اگر آنے والے وقت میں معہد اپنی جگہ پر قائم ہوا، ابھی تو کوئی جگہ نہیں ہے معہد کی اپنی، تو
उस माहद की जगह का मालिक न मैं रहूँगा न मेरे घर का कोई आदमी रहेगा। मेरे मरने के बाद उस माहद का कौन जिम्मेदार होगा, वो किस रुख पर काम करेगा, किस नहज पर चलेगा, ये तमाम चीज़ें हमारे वो हजरात तय करेंगे जिन हजरात को हमने अपने मशवरे की कमेटी में हिस्सा लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दारुल उलूम देवबंद के भी कई असातिज़ा हैं और दीगर मदारिस के उलमा मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी इस नीयत पर कायम और दायम फरमाए। दूसरी चीज़, हमने ये तय किया था कि हम अपने इस माहद में तालीमी निज़ाम को मज़बूत रखेंगे, जिसके लिए सब लोग जानते हैं सबसे पहली और बुनियादी चीज़ यह है कि असातिज़ा अच्छे हों, बासलाहियत हो, वेल क्वालिफाइड हों। इसलिए कि असातिज़ा रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर असातिज़ा मजबूत नहीं होंगे, बासलाहियत नहीं होंगे, वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए हमने ये तरतीब बनाई कि हज़रत के मशवरे से दारुल उलूम देवबंद के कारी आफ्ताब साहब दामत बरकातुहुम को हमने हिफ्ज़ का निगरां बनाया और उनसे कहा कि तकर्रुर भी आप करेंगे, तनख्वाह भी आप तय करेंगे, अलबत्ता तनख्वाह देने की हम कोशिश करेंगे और आपके बताए हुए उसूल पर चलेंगे। चुनाचे हमारे यहाँ जो हिफ्ज़ के 2 असातिज़ा हैं, दोनों दारुल उलूम देवबंद के फ़ारिग़ हैं, कारी साहब के शागिर्द हैं और वो काम कर रहे हैं। इसी तरह अरबी दराजात के लिए हमने अपने इन हज़रत को, जो मेरे उस्ताद भी हैं, दारुल उलूम के सीनियर उस्ताद हैं मुफ्ती नादिम साहब दामत बरकातुहुम, इनको हमने अपना अरबी का निगरां बनाया और ये कहा कि तकर्रुर आप हज़रत के मशवरे से करेंगे और तनख्वाह भी आप तय करेंगे। चुनाचे हमारे यहाँ जो अरबी के असातिज़ा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के मशवरे से आए हैं, आपके भेजे हुए हैं। और इंग्लिश का चूँकि हमारे यहाँ बाज़ाब्ता निज़ाम है दोनों जमातों में, तो हमारे दारुल उलूम देवबंद के जो शोबा इंग्लिश के उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल मलिक साहब दामत बरकातुहुम, हमने ये जिम्मेदारी आपसे मुताल्लिक़ की और 100% हम इस पर कायम हैं आज तक। आप दुआ करें अल्लाह जब तक हम जिंदा है इसी पर हमें कायम रखें। एक चीज़ ये भी आप सब जानते हैं कि अगर मदरसे के तलबा कुरान खानी में लगे रहेंगे, दावत में लगे रहेंगे, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। हमने कोशिश की उन दिनों कि हमारे बच्चे न किसी के यहाँ कुरान खानी में जाएंगे न दावत में। जब से माहद शुरू हुआ है आज तक हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह न किसी के दावत में गए हैं न कुरान खानी में। ये 2-4 बातें मैंने इसलिए ज़िक्र की कि आप हजरात के इल्म में ये बात रहे कि माहद का क्या निज़ाम है और किस रुख पर यह काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे इन हजरात की निस्बतों की बरकत है और हमारे जो ये मुतय्यन करदा उसूल है इनकी बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाखिलों की इतनी भरमार की। जब से माहद शुरू हुआ आज तक हमने दाखिले का कोई ऐलान नहीं निकाला, अलबत्ता 10 शव्वाल को शाम में या अगले दिन हमें ये ऐलान अपने दफ्तर के बाहर लगाना पड़ता है कि दरसगाहों में बैठने की जगह नहीं है, आप अपने बच्चे का दाखिला कहीं और करा दें। इस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और तहदीस नियामत के तौर पर मैं ये बात जिक्र कर रहा हूँ। और आज अपने इन अकाबिर उस्तादों की मौजूदगी में अल्लाह के घर में बैठ के मैं ये वादा करता हूँ कि माहद तालीम और तरबियत की राह पर चलेगा तो चलता रहेगा, और अगर ये अपने इस मिशन से हटेगा तो हम इसको बंद कर देंगे। आप दुआ फरमाए अल्लाह इसको कायम और दायम फरमाए। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने माहद के इंग्लिश ज़बान के निगरां हज़रत मौलाना अब्दुल मलिक साहब दामत बरकातुहुम से कि आप इम्तिहान के ताल्लुक़ से, माहद के ताल्लुक़ से और आज जो जायज़ा हुआ उसके ताल्लुक़ से अपने कुछ तासुरात पेश फरमा दें और हमारे तलबा को और हमें कुछ कीमती नसीहतों से फैज़याब फरमा दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। क़ालल्लाहु जल्ला व अला फ़ी किताबिहिल करीम बअद अन अक़ूलु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, हज़रत मोहतमिम साहब, असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून और मशकूर हूँ कि फिर आज एक मरतबा हम यहाँ इस खूबसूरत से
اپنے ادارے میں، اور آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں آپ، بلکہ طلبہ اور یہ اساتذہ اور یہ حضرت ہمارے مفتی صاحب، یہ تو ان حالات سے دو چار رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی سامان اٹھایا جا رہا ہے، کبھی رکھا جا رہا ہے، کبھی یہاں شفٹ کرنا، وہاں شفٹ کرنا۔ بہرحال یہ سب حالات آتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، یہ سب یہی دنیا کا نظام ہے۔ لیکن پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان آزمائشوں سے نکال لیتے ہیں، اور پھر چیزیں پھر چل پڑتی ہیں۔ تو الحمدللہ پھر آج میرے خیال میں 1 سال ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا صاحب اس کو؟ یہ جو ہمارا جو اتھل پتھل شروع ہوئی تھی 7 مہینے 7-8 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں، چونکہ جب یہ 7 مہینے پہلے جب آپ لوگ یہاں سے گئے، مفتی صاحب گئے، مجھے یاد ہے وہ دن جب مفتی صاحب کا فون آیا، ہم لوگ بیٹھے، وہ عجیب سی سچویشن، عجیب سے حالات، اور پتہ نہیں عجیب سے خیالات۔ کئی مرتبہ مفتی صاحب نے بھاگنے کی کوشش کی، بھاگنا مطلب کہ سب چھوڑو بھائی، یہ سب کیا ہے، کیونکہ ایک آدمی سچے جذبے سے کام کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ، بڑوں کی سرپرستی میں، بڑوں کی دعاؤں سے، بڑوں کے مشورے سے کام کر رہا ہے، اور پھر یہ سب حالات آئیں تو ایک فطری تقاضا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھائی چھوڑو یہ سب۔ تو مطلب مجھ صاحب کے یہ سب حالات تھے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں کہ بس سب بیکار ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن بہرحال ان حضرات کی دعائیں، ان کے مشورے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جما دیا، اور پھر دیکھیے آج پھر اب یہاں پر بیٹھے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ۔ کچھ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب ہوا ہے۔ میرے خیال میں قالینیں بھی پہلے سے اچھی ہیں، اس سے اچھی مطلب یہ والی قالینیں زیادہ اچھی ہیں، اور اب سب چیزیں ہو گئی ماشاءاللہ۔ اساتذہ کے تعلق سے بھی مجھے بڑا اطمینان ہے الحمدللہ کہ یہ حضرات مصعب بھی اس چیز کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ بھئی اساتذہ سے بڑی ہمیں تقویت رہی، کس طرح کے حالات آئیں، ہوتا ہے نا استاذ کو کیا ہے بھئی، اور دوسری جگہ ہے آدمی وہاں جائے، وہاں پہ سکون سے کام کرے، لیکن یہ حضرات جمے رہے اور اللہ کے لیے جمے رہے ماشاءاللہ۔ تو مصعب کو اس سے بھی بڑی تقویت رہی، اور اس نظام کو بھی، طلبہ کو بھی اس سے بہت ہو رہا، چونکہ استاد ہی تو لنک کرتا ہے نا ایک مینجمنٹ سے، اور طلبہ اور یہ سب کو لنک کرتا ہے استاد ماشاءاللہ۔ اور ہمارے طلبہ، ان کے والدین بڑی مضبوطی سے جمے رہے، سبھی چیزیں بہت اچھی رہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جب آپ وہ ہے نا، ہمارے بڑے مثال دیا کرتے ہیں کہ اس کو تپایا جاتا ہے کندن کو، تو پھر وہ جب گولڈ ہے، سونا، اس پہ جو ڈسٹ لگ جاتی ہے، آپ جب اس کو ایسڈ ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، اس کو ایسڈ کے اندر، یہ کیا کہتے ہیں، تیزاب کے اندر، تیزاب میں اس کو پورا ایک سسٹم ہے وہ، پھر اس کے بعد وہ نکھر کے آتا ہے وہ۔ تو ایک طرح سے ٹریننگ ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب، مفتی ناظم صاحب آج ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے ہوا، لیکن انسان کا مزاج جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سے اور دعائیں مانگتا ہے، تو الحمدللہ مفتی کے مزاج میں پہلے سے بہت اچھی تبدیلیاں ہیں، مثبت تبدیلیاں ہیں۔ تو بہرحال ان حالات سے مجھے نہیں لگتا کہ ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت ہے یا نا امید ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ نے پھر یہ موقع دیا ہے تو بس اب پھر اب لگ جانا ہے، محنت سے لگ جانا ہے، پورے جذبے کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ بھائی کتنی قربانیاں، کتنا سب کچھ ہوا ہے۔ تو اب میں اپنے طلباء سے بلکہ یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے جائزہ لیا، میں نے بھی انگریزی کا دیکھا، اگرچہ وہ تعلیم ڈسٹرب رہی پورے سال ان 7-8 مہینوں میں، لیکن الحمدللہ طلباء میں ابھی وہ جوش ہے، آپ کے چہروں سے نظر آتا ہے، وہ جو برائٹنس ہے، وہ جو ایک چمک ہے چہروں پہ ماشاءاللہ، وہ کہیں نا امیدی نہیں ہے الحمدللہ، یہ اچھی بات ہے۔ تو اصل نصیحتیں تو یہی حضرات کریں گے، تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ آپ حضرات محنت کریں، لگ جائیں، سچے جذبے کے ساتھ لگ جائیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہی مقصد ہے، ہمارے بڑوں نے یہی طے کیا ہے کہ تعلیم اور تربیت، ہماری نمازیں سچی ہوں، ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے علم کے لیے دعا کریں، اور جو بھی ہمارا ایک نظام ہے، جو بھی نظام الاوقات ہے، 100% اس کے لیے سبمٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو تابع کر دیں کہ صاحب ٹھیک ہے، ہمیں اسی نظام کے تحت رہنا ہے، اور پھر انشاءاللہ حالات اور اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کی قربانیوں کو قبول کرے۔ اصل میں یہ سب حالات ہیں، قربانی کہتے ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے، قربانی تو ہمارے بڑے دے گئے نا، صحابہ دے گئے، اللہ کے نبی، اللہ اکبر، کیا قربانیاں دی ہیں اپنی امت کے لیے، کسی کو پوری کائنات میں اتنا نہیں ستایا گیا جو اللہ کے نبی کے ساتھ حالات پیش آئے۔ لیکن بہرحال ہے کچھ تھوڑا بہت، وہ قربانی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ ہے نا شیطان، وہ اپنا کام کر جاتا ہے پھر۔ بہرحال قربانی بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ ہی نے جمع کے رکھا آخر تک ان چیزوں پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں،
اور اچھے جذبے کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ، بغیر کسی خدشات کے، بغیر آگے کیا ہونے والا ہے سوچے بغیر آپ اپنے کام میں لگ جائیں۔ یہ حضرات ہیں انشاءاللہ، اس کو چلانے کے لیے، اس نظام کے لیے اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے یہ جو ہمارا عزم ہے، یہ جو آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کیا کہنا چاہیے، توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت ساری اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے ذکر کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتیں میں ذکر کروں گا۔ پہلی یہ کہ مولانا عبد الملک صاحب دامت برکاتہم، تجربات، بڑوں کی صحبت کا اثر یہ ہے، اس سے پہلے بھی شاید مولانا نے کسی موقع پر آپ کو بتایا ہوگا کہ بہت سارے ایسے آفرز ہمارے پاس آئے کہ باہر ملکوں میں ہم ایز اے ٹیچر جوائننگ کریں اور ہماری جتنی موجودہ تنخواہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہمیں تنخواہ ملے گی، لیکن یہ دارالعلوم کی برکت ہے اور جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا اس صحبت کی برکت ہے کہ اس کو دھتکار دیا اور دارالعلوم دیوبند کی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہاں خدمت کو اور تدریس کو قبول کیا۔ یہ بات میں ذکر کر کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آپ کی صحبت میں رہنے کا اثر یہ ہے کہ الحمدللہ 100% ہمارا بھی وہی ذہن بنا ہوا ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اس پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ دوسری بات، مولانا نے جو باتیں ذکر کی معہد کے تعلق سے یا ہمارے یا اور چیزوں کے تعلق سے، ایسا نہیں کہ ہم نے کہا ہو کہ آپ یہ کہہ دیں اور آپ نے کہہ دی۔ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ہمارا جو اپنا مدرسہ تھا، آج بھی ہمارا ہی ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں وہ حضرات، وہاں مولانا آتے تھے ایز اے ایگزامینر اور مشورے بھی دیتے تھے، لیکن جب چیزیں ادھر ادھر ہوئی تو بڑے صاف لفظوں میں ذمہ داروں سے بات کی اور تعلیم کا جب ماحول نہیں بنا چھوڑ دیا۔ مجھ سے بھی بڑے صاف لفظوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں، تعلق اپنی جگہ، میں آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں صاف لفظوں میں، آپ جب تک کام کر رہے ہیں اور بڑوں کی ہدایات کے تابع ہیں اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ تعلق رہے گا، کام کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ دارالعلوم کی جو نسبت ہے ہمیں اس کو سیکھنا ہے اور اپنے مزاج کو اس کے تابع کرنا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے درمیان میں آج ایک عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں اور میں اس لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ جب کبھی میں فون کرتا ہوں یا ملاقات کرتا ہوں اور کسی مسئلے پر بات کرتا ہوں تو آپ مجھے بالکل اپنے بچے کی طرح الحمدللہ اپنا سمجھ کر بہت مفید اور قیمتی مشوروں سے نوازتے ہیں، وقت بہت دیتے ہیں۔ آج آپ تشریف لائے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا توحید صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اور دارالعلوم کے سینئر استاد بھی ہیں، میں حضرت سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی تاثرات اور اپنی مفید نصیحتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وقال تعالی صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ کے اس محبوب ادارے کا سالانہ امتحان ہے۔ 2 کتابوں کا جائزہ لیا، جیسے کہ آپ ابھی ان بزرگوں سے سن رہے ہیں اور آپ خود اس کے مشاہد ہیں، اپنے تجربے سے دیکھ چکے ہیں کہ پورے سال مدرسے میں تعلیمی نظام میں جو دل جمعی اور یکسوئی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکی، اس کے باوجود امتحان کا نتیجہ اور رزلٹ الحمدللہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ نہ کچھ
تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند جو دنیا میں نام رکھتا ہے اور شہرت اس کی پوری دنیا میں ہے، وہاں بھی کچھ طلباء کمزور ہوتے ہیں۔ ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ بچے بے شوق ہو جاتے ہیں، بد ذوق ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اساتذہ کی یا مدرسے کی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی کچھ طلباء یہاں پر بھی کمزور ثابت ہوئے، لیکن زیادہ تر تعداد طلباء کی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اور جیسے کہ معلوم ہوا کہ دہلی میں پورا دہلی کتنا بڑا ہے، آج اس مدرسے کے طلباء کی تعداد جب وہاں رابطے کے مجموعی امتحان کے لیے پہنچی ہے تو سب سے زیادہ اول میں اس مدرسے کے طلباء کی تعداد پہنچی ہے۔ اس سے زیادہ کسی اور مدرسے کے طلباء نہیں ہیں۔ 19 طلباء اول میں یہاں کے شریک امتحان ہوں گے، اور کسی مدرسے کے اتنے نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بھی لوگوں کے علم میں آیا کہ مدرسہ جیت پور سے نکل کر کے غازی آباد کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا، اور وہاں سے منتقل ہو کر کے جیت پور آیا ہے نہیں آیا، ابھی لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں آ پا رہی ہے۔ تو اس لیے تمام علاقوں کے طلباء ہیں، اور علاقوں میں بات بچوں سے بہت زیادہ پہنچتی ہے، لہذا یہ بات اپنے ملنے جلنے والوں کو بتائی جائے اور اس کو مشہور کیا جائے کہ ہمارا مدرسہ، ہمارا ادارہ جہاں پہلے سے قائم تھا الحمدللہ اپنی پرانی جگہ پر، اپنے پرانے مقام پر پہلے سے اچھی حالت کے ساتھ واپس آ چکا ہے۔ وہ اندر کی باتیں ہیں، کیا کیا ہوں گی، کیا کیا ہوئیں، وہ سب ہم بچوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حالات آئے تھے الحمدللہ بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں، اور جو کچھ تھوڑے بہت اور ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شریروں کی شرارت سے اور حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ادارہ الحمدللہ کام کر رہا ہے، کام کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اساتذہ طلباء جمع ہوئے ہیں، تمام طلباء ساتھ ساتھ اٹھ کر کے محتمم صاحب کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے کہا چلو یہاں سے اٹھ کر کے وہاں چلتے ہیں، تو وہاں چلے گئے، پھر حکم کیا کہ نہیں وہاں سے پھر وہیں چلتے ہیں اپنی جگہ کا، پھر آ گئے۔ تو یہ طلباء کا اور اساتذہ کا محتمم کے ساتھ رہنا ہر حال میں یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ طلباء سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھتے رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اول پڑھ لیا اور بس ختم، دوم پڑھ لیا اور بس ختم، بلکہ ہائی لیول کی تعلیم، دینی اعتبار سے عالم مفتی ہونا، اور اس میں بھی شاندار عالم اور شاندار مفتی ہونا، یہ ہے اہم۔ لہذا تمام طلباء جنہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے وہ بیچ میں بالکل مایوس ہو کر نہ چھوڑیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج کسی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کی تدبیریں کریں، اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، یا اگر محنت میں کمی ہے تو محنت زیادہ کر دیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی لاؤبالی یا خلل کی صورت ہے تو اس کو ختم کریں۔ غیر حاضریاں ہوتی ہیں تو غیر حاضری ختم کر دیں، محنت کرتے رہیں، اور محنت کے باوجود اگر کوئی کمزوری ہے تو پھر اساتذہ سے مشورہ کریں کہ ابھی ہمارے اندر یہ کمزوری ہو رہی ہے۔ تو اچھے بننے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، اپنی غفلت، اپنی کوتاہی، اپنی جتنی بھی کمیاں ہیں ان کو ختم کر کے اور کوشش کریں۔ اگر اللہ کامیابی دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر پھر بھی کامیابی نہ ہو تو بڑوں سے مشورہ کریں۔ کیا بات ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، کیا ہماری محنت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے جو ہمیں ابھی صحیح طور پر کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہم اس طرح نہیں پڑھ پا رہے جیسا پڑھنا چاہیے۔ امتحان ہوا، ماہانہ جانچ ہو یا سالانہ ششماہی امتحان ہو، ہمارے نمبر جتنے آنے چاہیے 100% نمبر ہونے چاہیے۔ ہر طالب علم کوشش کرے کہ 100 کے 100 نمبر آنے چاہیے، نہیں آ پا رہے ہیں۔ دیکھو پرسوں ہی ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے بچے، 2 بچے وہ ساتھ لائے تھے۔ ایک بچہ تو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ان کا حافظ قرآن ہے، عربی بھی پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ، اور وہاں علی گڑھ میں 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے، وہ علی گڑھ کے اسکول کے اندر، جامعہ کے اس کے یونیورسٹی کے اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ عربی بھی پڑھ رہا ہے وہیں ایک مسجد کے اندر۔ بہت اچھا۔ سیرت وغیرہ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں اول نمبر لایا۔ اس طریقے سے دوسرا بچہ ان کا نجیب آباد میں پڑھ رہا ہے، نجیب آباد کے تھے وہ،
تو انہوں نے اس کو کیا کیا کہ ایک ایسے اسکول میں داخل کیا جو وہاں نیک نام نہیں ہے، تعلیم بہت اچھی نہیں ہے اس کی، لیکن 8ویں تک چونکہ وہ بڑے اچھے اسکول میں انگلش میڈیم میں پڑھ کے آیا تھا، تو 9 کلاس میں ایسے اسکول میں داخل کیا اور ان سے یہ کہا کہ میرا بچہ صرف جمعے کے دن آیا کرے گا، باقی میں اس کو عربی پڑھاؤں گا۔ تو عربی اول پڑھائی اور وہ صرف جمعے کے دن آتا رہا، تو پورے سال اس طرح جمعے کے دن جاتا تھا۔ 8 اس کے سبجیکٹ تھے، 8 کے 8 سبجیکٹ میں صرف ایک دن آ کر کے پورے اسکول کو ٹاپ کیا، سب سے زیادہ نمبر لایا، 8 کے 8 میں، کسی ایک سبجیکٹ میں نہیں، اور ادھر عربی اول پڑھی۔ اور اس سال وہ 10ویں کلاس میں آ گیا اور ابھی دوم پڑھ رہا ہے اسی اسکول میں۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں انگلش میڈیم اور کہاں یہ اسکول جس میں آپ داخل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں اسکول سے پڑھانا ہی نہیں، اسکول سے تو یہ برائے نام رہے گا، پڑھے گا تو اپنے طور پر۔ تو آدمی اگر محنت کرنے کی سوچ لے، ان بچوں کو ہم نے لکھی ہوئی تحریر دیکھی تو ایسے جیسے کوئی بڑا مشاق خطاط کے طغرے ہوتے ہیں، اس طریقے کی تحریر ہے ان کی۔ تقریر بہترین کرنا جانتے ہیں، حافظ قرآن اچھے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، 3 محرابیں ہو گئیں دونوں کی، ادھر انگلش سے بھی اس لائن سے بھی اچھا خاصا پڑھ رہے ہیں، ادھر عربی بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے جو بچے کمزور ثابت ہوئے ہیں یا پیچھے کبھی ہوئے تھے یا آئندہ کبھی ہوں گے، تو وہ اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمدرد اساتذہ اور محنت اور استعداد والے اساتذہ عطا فرمائے ہیں۔ محتمیم آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کے تعلیمی معیار تربیت پر توجہ دیے ہوئے ہیں، لہذا اب جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ 2 چیز چاہیے کہ ایک تو مدرسے کی ذمہ دار کمیٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ہمدرد ہو، ہماری خیر خواہ ہو، ہمارے تعلیم و تربیت پر متوجہ ہو، دوسرے اساتذہ محنتی اور ذی استعداد ہونے چاہیے، دونوں چیزیں حاصل ہیں۔ اب تیسری چیز ہے طلباء کی خود کی محنت۔ لہذا جو طلباء امتحان میں آج کمزور ثابت ہوئے، میں کہہ دوں کہ آخر کے اسباق میں بہت سے طلباء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد نہیں ہے، تو یہ اس طریقے کی کمیاں جو ہیں یہ کمیاں ختم کرو۔ اپنے جتنے اسباق پڑھے ہیں ہر ایک سبق یاد ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم کسی دن ایک دن غیر حاضر ہو گیا، وہ سبق نہیں پڑھا، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دینا، بس امتحان کے لیے اس کو یاد کرو، اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی استاد سے معلوم کرو، استاد تو تمہارے سر پہ رہتے ہیں ہر ٹائم۔ یہ نہیں کہ سبق پڑھا نہیں تو بس چھوڑ دیا، اب اس سال نہیں پڑھو گے تو کب یاد کرو گے اس کو؟ نحویہ کا سبق ہے، آپ اس کو اگر یہاں یاد نہیں کرو گے تو ہدایت النحو میں یاد کرو گے، جا کر کے قافیہ میں یاد کرو گے۔ تو اس لیے طلباء کو آگے بڑھنے کے لیے پچھلے اسباق کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ اگلی کتابیں سمجھ میں آتی رہیں۔ ہمارے یہاں ترتیب جو رکھی گئی کہ پہلے آپ یہ کتاب پڑھو گے، اس کے بعد یہ کتاب پڑھو گے، اس کے بعد یہ پڑھو گے، اگر پیچھے کمزوری رہ جائے گی تو آپ اوپر کے زینے پر نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ جیسے زینہ ہوتا ہے، جب تک نیچے کی پہلی پر مضبوطی سے قدم نہیں رکھا جائے گا اوپر نہیں چڑھ سکتے آپ سوچو کہ نیچے کی پہلی چھوڑ دیں اور اوپر قدم رکھ لیں تو آپ منہ کے بل نیچے آ کے گر جائیں گے۔ لہذا جن بچوں کی ابتدائی تعلیم کمزور رہ جاتی ہے وہ طلباء تعلیم میں آخر تک پہنچنے مشکل ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بیچ کے اندر، اور بعض طلباء چھلانگ لگا لیتے ہیں، اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کا واقعہ لطیفے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم نے کیا کیا، عربی دوم میں 3 کتابوں میں ناکام ہو گیا دارالعلوم میں، اس کا اعادہ ہو گیا، اگلے سال پھر اس نے پڑھا، پھر 3 کتابوں میں ناکام ہو گیا، دوبارہ اعادہ بھی نہیں ہوتا، داخلہ کٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، چلو تو اس نے ایک دوسرے مدرسے میں، نام نہیں لے رہا ہوں، دورہ حدیث کے اندر فارم بھر دیا اور دورے میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ جو ہمارے ہاں دوم میں 2 مرتبہ ناکام ہو چکا، اس کا دورے میں داخلہ ہو گیا اور وہ عالم بن گیا۔ لیکن عالم تو بن گیا وہ، لیکن کسی کام کا ہوگا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک طالب علم کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ دوسرا کہ وہ بہترین مقرر ہے، نامور مقرر ہے، لیکن اس نے ایسے ہی بیچارے نے پڑھا، بیچ میں کچھ نہیں پڑھا اور آخر میں بغیر امتحان کے ایک مدرسے سے فارغ ہو کی سند لے لی، نہ امتحان دیا نہ پڑھا، سند لے لی وہاں جا کر کے۔ اب اس کے نام کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کی کتاب پڑھا لیجیے، تو مجھ سے کہتا ہے حضرت لوگ مجھے کہتے ہیں حدیث کی کتاب پڑھا لے، مجھے تو دوم کی کتاب پڑھانی نہیں آتی، اول کی کتاب پڑھانی نہیں آتی، میں حدیث کی کتاب کیسے پڑھاؤں گا؟ تو ایسے لوگ عالم بن بھی جائیں تو وہ کام کے نہیں ہوتے، پچھتاتے ہیں خود۔
اس لیے آپ عالم بنیں، کام کے بنیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی تعلیم کو مضبوطی سے لے کے چلیں۔ اول مضبوط کریں، دوم میں جائیں، دوم مضبوط کریں، سوم میں جائیں۔ اس طریقے سے ترتیب سے آپ دورے تک جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ایسے استاد بنیں گے جیسے آپ کے اساتذہ محنتی ہیں، آپ کے محتمم محنتی ہیں، آپ کو امتحان لینے والے آ رہے ہیں وہ محنتی ہیں، آپ بھی انشاءاللہ محنتی بنیں گے۔ تو اقرا کا جو حکم ہے پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف حفظ کر لیا تو ہم پڑھ گئے، یا ہم نے صرف عربی اول یا دوم پڑھ لی تو پڑھ گئے۔ پڑھتے رہو، کب تک؟ بلکہ کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ من المہدی الی اللحد، پڑھتے رہو، آدمی عالم بن جائے تب بھی پڑھتا رہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو پڑھنا ہوتا ہے طالب علم کا، یہ تو استادوں کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک جب استاد بنتا ہے تب بھی پڑھنا پڑتا ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے تب آدمی آگے بڑھتا ہے، اگر مطالعہ نہیں کرے گا تو آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام اساتذہ جتنا پڑھانے آتے ہیں پڑھ کے آتے ہیں، تب جا کر پڑھا پاتے ہیں، اور جو بغیر پڑھے آ کے پڑھاتا ہے وہ پڑھا نہیں پاتا صحیح، وہ وقت ضائع کرتا ہے جو بغیر پڑھنے مطالعے کے بغیر پڑھے آتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ہماری موت تک جاری رہے گا حکم اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے محنت سے پڑھتے رہیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں باقی بات، محنت ہم جہاں تک کر سکتے ہیں اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محنت کرنے والوں کے، اچھے کام کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کی حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے اداروں کی حفاظت کرے، اور اللہ انہیں سمجھ اور عقل نصیب فرمائے جو دشمنی میں لگے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت مختصر وقت میں بے انتہا قیمتی اور مفید باتیں آپ نے ذکر کی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا میں یہ بھی کروں گا کہ اللہ ہمیں اپنے ان اکابر سے، جن کے پاس بے انتہا تجربات ہیں تدریس کے بھی اور زندگی کے بھی، سیکھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو درمیان میں مفتی ناظم صاحب تشریف فرما ہے، وہ میرے استاد بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ایک تجربہ کار مدرس ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور اپنی ذات میں ایک انجمن کی آپ حیثیت رکھتے ہیں۔ اور معہد کے تعلق سے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ روز اول سے معہد کا جو عربی درجات کا تعلیمی نظام ہے وہ آپ ہی کے مشورے سے ہم لے کر چلتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی ہر مہینے آپ جائزے کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں ان حالات میں بھی، اور جو شروع سال میں ہم اپنا نصاب متعین کرتے ہیں، اس کی مقدار خواندگی کا نقشہ بناتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اس میں بھی مفتی صاحب کا مشورہ شامل رہتا ہے۔ اسی لیے اس سال بھی ان حالات میں بھی عربی اول میں ہم نے الدروس النحویہ اور شرح میتامل مکمل، اسی طرح الدروس الصرفیہ، اس کے بعد دروس پنگن جو خود مفتی صاحب کی کتاب ہے، مفتاح العربیہ کے دونوں حصے، القراءۃ الواضحہ اول کا مکمل حصہ، درس سیرت، اس کے ساتھ نقل املا، اور فارسی کی تینوں کتابیں، فارسی کی پہلی تیسیر المبتدی اور کریمہ، اور تجوید کی کتاب اصول التجوید، یہ تمام کتابیں مکمل اس سال اللہ کی توفیق سے ہمارے اساتذہ نے پڑھائی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح عربی دوم میں ہدایت النحو مکمل، علم الصیغہ، خاصیات ابواب، نور الاضاء، قدوری، مرقات، آسان منطق، القراءۃ الواضحہ دوم مکمل، نفحۃ الادب مکمل، اصول التجوید مکمل۔ یہ جو عربی دوم کا نصاب ہے دارالعلوم دیوبند کے مطابق، حضرت مفتی صاحب نے اس کی جو مقدار خواندگی شروع سال میں ہمارے سپرد کی تھی، 100% اللہ کی توفیق سے، استادوں کی اور بچوں کی محنت سے ہم نے اس کو مکمل کرایا، اللہ قبول فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی تاثرات بھی پیش فرما دیں اور ہمیں اور طلبہ کو اپنی قیمتی اور مفید باتوں سے مستفیض فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، آج
7 مہینوں کے بعد امتحان سالانہ کے موقع پر اپنے اس معہد میں حاضر ہو کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہاں حاضری کا موقع عطا فرمائے اور آپ حضرات کو پوری محنت اور مستعدی کے ساتھ، پورے شوق اور لگن کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کا یہاں پر موقع عطا فرمائے، اور جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بنائے، اور تعلیم میں یکسوئی کے جو اسباب ہیں اللہ ان سب کو پیدا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزماتے ہیں اچھے اور برے حالات کے ذریعے۔ شر کے معنی ہے طبیعت کے مخالف حالات، اور خیر کا مطلب ہے طبیعت کے موافق حالات۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں موافق حالات کے ذریعے سے، خوشحالی اس کو عطا کرتے ہیں، کوئی پریشانی اس کو نہیں آتی، اور وہ زندگی میں آگے کی طرف دوڑتا رہتا ہے اور مسلسل ترقی کرتا جاتا ہے۔ اس کو وہ جیسا سوچتا ہے اسی کے مطابق حالات بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اچھے حالات ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ آزماتے ہیں کہ ان حالات میں بندہ میری نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ طبیعت کے مخالف حالات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ بیماری دے دی اور کوئی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا تھا اور اس کی زندگی ترقی کی طرف رواں دوا تھی، لیکن اچانک سے حالات اس طرح کے آئے کہ ایک دم سے روک لگ گئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ تو طبیعت کے مخالف حالات بھیج کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان اللہ تعالیٰ برابر لیتے رہتے ہیں۔ کبھی اچھے حالات کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے، کبھی برے حالات کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے ان 7-8 مہینوں کے اندر جو حالات ہمارے اس ادارے پر، آپ کے اوپر اور ذمہ داروں پر جو کچھ آئے ہیں، ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ حالات تو آپ کو نکھارنے کے لیے ہیں، اور آپ کے اندر جو کمی اور کمزوری تھی اس کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ان حالات کا ڈٹ کر آپ مقابلہ کریں، اور آپ نے کیا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہیں پر آپ کو واپس فرما دیا، اور الحمدللہ آپ نے امتحان سالانہ بھی دیا، اور ان حالات کے اعتبار سے جو امتحان کا نتیجہ ہے وہ امید افزا ہے اور تسلی اور اطمینان کے قابل ہے۔ امید ہے کہ اگر آپ اسی طریقے سے پوری محنت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیں گے تو آپ کے نتیجے میں اور بہتری آئے گی، اور تعلیم اور آپ کی معیاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسلسل تعلیم کے اندر لگائے رکھے، اور اس ادارے کو فیض کو عام و تام فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اور اپنے غیبی نظام کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر اور فتنے سے اس کو محفوظ رکھے۔ یہ مختصر باتیں تھیں۔ باقی حضرت رفیق محترم حضرت مولانا توحید عالم صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے بہت قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ حضرت کی نصیحتوں کے اوپر عمل کریں۔ اب نصیحتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے تعلیم کے تعلق سے اس وقت مزید کسی بات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بس اس موقع سے آپ کو یہی پیغام دینا ہے کہ جیسے آپ نے اب تک حضرت یعنی کہہ لیجئے عزیز گرامی مفتی محمد قاسم صاحب اور زیدہ مجدہم کا ساتھ دیا، اور اپنے اساتذہ کے اشاروں اور مشوروں کے مطابق آپ چلتے رہے، اور قدم قدم پر ان کا ساتھ دیتے رہے۔ آئندہ بھی آپ کا تعاون ان کے شامل حال رہے گا۔ آپ اس کا عزم کریں اور عہد کریں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اطاعت اور اپنی خوشنودی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی لگائے رکھے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے، قرآن و سنت کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آخر میں پھر میں اپنے ان اکابر اساتذہ کرام کا دل کی گہرائیوں سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے روز اول سے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا ہر طریقے سے تعاون کیا، اپنے قیمتی اور مفید مشوروں سے ہمیں نوازا، اور ہماری ادنا سی دعوت پر آپ حضرات دیوبند سے ہمارے معہد میں چلے آتے ہیں۔ میں ان تمام چیزوں پر آپ کا اپنے اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی ہدایات پر ہی ہم عمل کرتے رہیں گے۔ آپ اسی طرح ہمیں ہماری کمیاں کوتاہیاں بتاتے رہیں، اور آپ اپنا بچہ سمجھ کر ہمیں اپنے اس معہد کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ میں اپنے اساتذہ اور طلبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت محنت کی اور اس سال کو الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے مکمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری زندگی اللہ ہم سے دین کا اپنی اچھی نیت کے ساتھ کام لیتے رہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم امتحان سالانہ کے تعلق سے، آج جمعہ کا دن بھی تھا، جمع تھے، تو سوچا کہ ان احباب کی، ان اکابر اساتذہ کی قیمتی نصیحتوں سے ہم مستفید ہوں، ورنہ یہ کوئی جلسہ وغیرہ نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔